اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے دیکھے جانے والی سحری نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں پہ یہ ٹرانسمیشن لائیو دیکھی جا رہی ہے، دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو اور یہاں پر موجود تمام ہی حاضرین کو اور میرے بہت ہی محترم ثنا خاں اور مہمانان گرامی جو یہاں موجود ہیں، جلوہ فرما ہیں، سب کو بہت ہی خلوص، عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ عبدالصمد کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5ویں سحری کی نشریات میں شامل ہیں اور آج کی جو نشریات ہیں اس میں بہت اہم موضوع ہیں، اہم شخصیتیں ہیں، تعارف بھی کرائیں گے، لیکن بلا تاخیر سب سے پہلے اپنی ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ سرکار کی ثنا خوانی سے کریں گے۔ اور یہاں پر جو موجود ہیں وہ ثنا خاں ہیں جن کا نام ہے امیمہ شہزاد، جن کی آواز کو آپ نے بہت ہی مختلف ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ بھی سنا ہوگا اور FM ریڈیو پہ بھی سنا ہوا ہوگا، بہت ہی مشہور ہیں۔ اور میں آپ سے ملتمس ہوں امیمہ شہزاد کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نعت پیش کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے سلامت رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ مدینے میں ہے، سلامت اب رہیں، سبحان اللہ سبحان تیرا اللہ۔ مرنا جینا مدینے سبحان میں اللہ ہے، سبحان اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے سبحان میں اللہ سبحان ہے۔ اللہ، سلامت رہیں۔ ناظرین یہ تھی امیمہ شہزاد جو سرکار کی بارگاہ میں ہدیتاً نعت پیش کر رہی تھی اور یقیناً ہر درد کے دل کی دوا مدینہ ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کو کراؤں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ ہر نشریات کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج دیا گیا۔ آج جو لوگ یہاں پہ جلوہ فرما ہیں کہ کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں، یہ بہت اہم شخصیتیں ہیں، اور رمضان کے توسط سے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ جن کا پیغام ہم آپ تک پہنچائیں، اور ان میں آج جو یہاں پہ ایک ہمارے مہمان ہیں وہ سوشل ورکر ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں، اور جو تیسرے ہیں وہ سینئر کرائم اینکر پرسن بھی ہیں،
اور بات یہ کریں گے کہ آج وقت کے حالات کے مطابق ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے کہ وہ پیغام دیا جائے لوگوں کو کہ جن کو سن کے اس پہ عمل کیا جائے. صرف پیغام دینا حل نہیں ہے. میرے پاس جو یہاں پہ سب سے پہلے موجود ہیں ان کا نام ہے زبیر الدین شیخ، جو سوشل ورکر ہیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً آج کل ہر بندہ سوشل ورکنگ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ میں سماجی کام کروں. بٹ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، زبیر الدین شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں اپنا وقت عنایت کیا کہ آپ بھی سوشل ورکنگ کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ رمضان کے اندر سوشل ورکنگ آپ 12 مہینے کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے اندر ایسا کون سا سماجی کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس پہ آپ بھی کام کر رہے ہیں؟ ایک اس حوالے سے بات بتائیے گا. اور دوسری بات، ایک تو یہ بات ہے کہ جو ایک سوشل ورکنگ ہے جو ہوتی ہے وہ بھی بات ہے. اچھا، اسی ٹاپک کو ہم تھوڑی سی مماثلت بھی کریں گے. ان کے برابر میں جو جلوہ فرما ہے ان کا نام ہے انور احمد شیخ، جن کا تعارف یہ سینئر اینکر پرسن کوہ نور ٹی وی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے بہت ساری جگہوں پہ ان کا چہرہ دیکھا ہوگا، آج ہماری ٹرانسمیشن میں بھی دیکھیں. یہ عام شخصیت نہیں ہے، انہوں نے بہت سارے اداروں کے ساتھ کام بھی کیا ہے. اور سینئر کرائم اینکر پرسن یہ ایک بہت بڑا نام ہے. اور یہاں پہ کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کرائم ہوتے ہیں وہ شاید ہی کہیں ہوتے ہوں، لیکن ان کرائم پہ جو قابو پایا جاتا ہے، ان کو پانے میں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں. آپ کو اسکرین پر مسئلے حل ہوتے ہوئے دکھ جاتے ہیں. ڈکیتوں کو پکڑ لیا گیا، ان کو سزا سنا دی، منشیات فروش قابو کر لیے گئے، لیکن بی ٹی ایس بیہائنڈ دا سین جو لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ سہ کے خطرہ سہ کے جو ان پہ کام کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں. ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. یہ کوئی عام کام نہیں ہے، اور اگر آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ امتحان سے یہ گزرے ہیں. ہم آپ سے بھی سر اس پہ بات کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تیسرے جو مہمان بہت ہی محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے عرفان علی میٹلو، اور یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. اب ان سے کیا سوال کرنا ہے جو میرے ایک ذہن میں ہے. دیکھیں، آج کل جو سب سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں وہ عرفان بھائی ہمارے پاس، میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے، آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہوگا، ایک تو مسئلہ وراثت چلتا ہے. کیونکہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، میں چاہتا ہوں ہم وہ پیغام دیں کہ ماں باپ بھی سنیں، اولاد بھی سنیں. دیکھیں، کسی جگہ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد والدین کے خلاف کھڑی ہو گئی، صحیح ہے، اب شرعی طور پہ تو وہ صحیح ہے نا کیونکہ ان کا حق ہے، لیکن والدین اولاد کو نہیں دے رہے، پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ ظاہر ہے ان کو تو اپنی وراثت چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے شریعت نے دیا ہے. اب جب وہ والدین کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کیسز میں آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف دنیا والے انہیں غلط بھی کہتے ہیں، دوسری طرف کورٹ ان کی ہیلپ بھی کرتی ہے، تو ہاؤ یو ہینڈل دس کیس کہ آپ وراثت کے معاملے کو حل کرتے ہیں، اور کیا میسج ہوگا اور کیا بات کہیں گے کہ جو والدین کے لیے بھی ہو اور ان بچوں کے لیے بھی ہو؟ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Irfan Ali, advocate. I am practicing at High Court and City Court. ماشاء اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے ایز اے گیسٹ کے طور پہ اس پروگرام میں شامل کیا. بہت شکریہ آپ کا آنے کا بھی. اور جو آپ کا کوشچن ہے وہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، والدین کو بھی میسیج میں دوں گا، اور جو ان کی اولاد وغیرہ ہے میں ان کو بھی یہ کہوں گا. آج کل واقعی جو آپ نے سوال کیا ہے، ایسے معاملات، ایسے کیسز کی جو زیادہ ہو رہے ہیں وراثت کے معاملے میں، کہ والدین کو چاہیے کہ وہ جو وراثت کے معاملات ہیں وہ آپس میں ہی وہیں پہ ہی جو ہے نا ہینڈل کرنے چاہیے، تاکہ جو ان کو انصاف کرنا چاہیے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اور جو ان کی اولاد وغیرہ ہے ان کو پورا حق دینا چاہیے والدین کو چاہیے، تاکہ وہ کورٹ میں پھر رجوع نہ کریں. ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں یا ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو وہیں پہ ہی ہینڈل کرنا چاہیے، اور کورٹ کچہری سے جو ہے نا بچنا چاہیے. نہیں تو عرفان صاحب، ایسی نوبت کیا آتی ہے جو اولاد مجبور ہو گئی اپنے والدین کے آگے کھڑے ہونے میں، یا والدین ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں، یہ تو ہم میں سے لے کے تو کوئی نہیں جائے گا،
صحیح ہے, سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا نا. آپ اپنی ذمہ داری, آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی اولاد میں اپنی وراثت کو تقسیم کریں. تو پھر یہ نوبت آتی ہی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی جی بالکل آتے ہیں. وہ ان کو جو ہے نا ایک تو قانونی طور کا پتہ نہیں ہوتا ہے, وراثت کا پتہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے جو ہے نا وہ کورٹ کچہری میں آتے ہیں تاکہ جو ہے نا معاملہ وہیں پہ سالو ہو جائے. جو گھر پہ حل ہونا تھا وہ اب کورٹوں میں حل ہوں گے. ہاں کل کورٹوں میں حل ہوں گے. صحیح ہے. تو زبیر الدین شیخ صاحب, میں آپ سے اسی سوال سے ریلیٹ کروں گا. آپ سوشل ورکر ہیں, آپ سماجی کارکن بھی ہیں, آپ یہ کام دیکھتے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی ایسا واقعہ گزرا, والدین ہیں, اولاد ہیں, وراثت کے معاملات ہیں, آپ نے کس حد تک دیکھا اور کس حد تک ان کو ریکور ہوتے ہوئے دیکھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اس طرح کے معاملات ہم نے کہیں دیکھے ہیں اور کہیں ان کو حل بھی کیا ہے, لیکن بات وہ یہ کہ شرعی معاملات سے جتنے بھی معاملات ہیں ہم لوگوں کے دین سے دوری ہے اور لوگوں کو اس کی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو حقوق ہیں لوگ اولادوں کے اور حقوق العباد ہیں, اس کا کسی کو کچھ علم نہیں ہے. نہیں ہے. ہر انسان اپنی انا میں لگا ہوا ہے, ہر اس کی ایک یہی سوچ ہے کہ جتنی بھی جو ہماری جائیداد ہے وہ میری ہے. جو حکم ربی ہے ہم اس کو نہ مان رہے ہیں, نہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, نہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات وہی ہے, بات یہی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ بات کیا ہے. یہ ٹاپک ایسے ہی ہے اور میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں بالکل. آپ دیکھیں میرے کو پتہ ہے آپ نے ایسے کیسز سولو ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. عرفان صاحب بات پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر پتہ بھی ہے نا ان کو حقوق العباد, ہم حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہیں, حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں. اب بندوں کے حقوق میں باپ کا بیٹے سے بھی ہے, ماں کا بیٹی سے بھی ہے. کورٹ ایک آخری اینڈ ہوتا ہے, لیکن شروع میں جب بات گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے تو آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا اب دیکھا جائے, میں بتاتا ہوں یہ فرق آتا کیوں ہے. یہ فرق آتا ہے اس وجہ سے. عرفان صاحب اب مجھے بتائیے گا, اولادوں میں فرق کر دیا جاتا ہے. چار اگر بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے تو بیٹی لاڈلی ہے, یا چار میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک بیٹا لاڈلا ہوگا تو ساری چیزیں اس کی طرف کر دی گئی. نہیں, سب سے پہلے جو آج کی نیڈ ہے وہ نیڈ کیا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو حیثیت برابر دیں. وہ ہو سکتا ہے کہ نمبر میں بڑا ہوگا, وہ ہو سکتا ہے نمبر میں چھوٹا ہوگا, لیکن ہے تو تمہارا خون نہ, ہے تو تمہاری ہی اولاد. آپ سب سے پہلے جب اپنی, اور سب سے زیادہ کیسز خراب ہوتے ہیں کہ جب اولاد میں فرق کر دیا جائے. گھر کا بچہ باغی ہو جاتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب اس کو یہ دیکھتا ہے کہ یار ابو بڑے والے کو پیار کر رہے ہیں, چھوٹے والے کو نہیں کر رہے, درمیانے والے کو کرتے ہیں, میرے کو کم کرتے ہیں. یہاں سے فرق شروع ہوتا ہے. جب یہ فرق شروع ہوتا ہے, محبتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, باپ بیٹے کے اگینسٹ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بیٹا باپ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا, وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. ایسے ہی ہوتا ہے نا عرفان صاحب. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ جب والدین جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو ابو کہتے ہیں یار میرا تو بڑا والا زیادہ لاڈلا تھا, میں نے اس کے نام کر دیا. اچھا ایک اور بات کہ بڑا والا بیٹا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی بڑے ہو گئے. اب جب وہ بڑے ہو گئے تو سب ان کا ہو گیا, جب سب ان کا ہو گیا تو چھوٹے کا جائیں, تو دین وہ کیا کرتے ہیں, پھر کورٹ میں جاتے ہیں. اب یہ پورا معاملہ فیملی سسٹم خراب ہو گیا. دیکھیں پیسہ ختم ہو جائے گا, واپس آ جائے گا. محبتیں ختم ہو گئی, یہ دلوں میں واپس نہیں آئیں گی. رشتے ختم ہو گئے, یہ واپس نہیں بنیں گے. دراڑ آ گئی, وہ واپس نہیں بنے گی. ان چیزوں کو حل کرتے ہوئے آج موسٹ آف دا کیسز, میں خود سوشل ورکر ہوں, ہم نے دیکھا یہاں پہ, میں نے اللہ معاف کرے, میں نے اولاد کو والدین کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا. یہ نوبت آ گئی ہے. ہم اتنے مبارک مہینے میں بیٹھے ہیں, آج ہم اگر یہ میسیج دیتے ہیں تو وہ میسیج یہ ہے کہ آپ دیکھیں حقوق میں برابری رکھیں, اولاد کو حیثیت برابر دیں. نہیں ضرورت پڑے گی کہ آپ کورٹ جائیں, وکیلوں کے پاس جائیں. کیا کہتے ہیں عرفان صاحب؟ جی آپ نے بالکل ہی فرمایا. ان کو گھر میں جو ہے نا انصاف فراہم صحیح نہیں ہوتا ہے, پھر اس لیے جو ہے نا وہ کورٹ میں ہی آتے ہیں تاکہ کورٹ سے مسئلہ حل ہو. جو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ صحیح فرمایا. اور عرفان صاحب دیکھیں ایک اور بات ہے کہ اب جب کورٹ میں آ گئے, آپ کے پاس کورٹ میں کوئی کیس لے کے آیا, تو وہاں پہ جب یہ دیکھا جائے گا تو وہاں پہ آپ ظاہر ہے اس بچے کی حمایت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ لاء کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور شرعی طور پہ بھی صحیح ہے. اچھا پھر ایک طرف وہ اپنا کیس لڑ رہا ہے, مطلب اپنا حق مانگ رہا ہے نا, حق مانگ رہے ہیں. اب دوسری جگہ پہ دنیا کہتی ہے کہ تم تو اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو گئے, یہ کیا کر دیا تم نے. تو اس بنا پہ پھر کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ تو پھر ان کا رائٹ بنتا ہے نا, حق کے لیے تو آئیں گے نا کورٹ میں, ظاہری بات ہے. دیکھیں جو اللہ, یہ وراثت تو اللہ نے دی ہے نا, وراثت تو اللہ, آپ تو روک ہی نہیں سکتے. تو میں یہاں پہ والدین کو اور بچوں کو بھی
کہ دیکھیں جب معاملات گھر میں چار دیواری میں حل ہو جائیں نا تو بہت اچھی بات ہے، اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. اور میں ایک میسیج دینا چاہوں گا، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولادوں میں وراثت تقسیم کر کے جائیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھیں. آپ کے بچے جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کسی برے الفاظ میں یاد کریں کہ کاش ہمارے ابا زندگی میں کٹ جاتے. تو آپ اپنی زندگی میں وراثت کے معاملات حل کر دیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ باپ ہو یا ماں ہو یا اولاد ہو وہ کورٹ کے پاس جائیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ عرفان بھائی. میں کنٹینیو کروں گا. میرے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ محمد سعد رضا موجود ہیں اور یہ ثنا خاں بھی ہیں، بہت ہی کم عمر میں ہیں، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اے قدم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے قدم رسول، اے قدم رسول مکی سبحان اللہ سبحان اللہ. اے قدم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. منگتوں پہ کرم کرنے والا، منگتوں پہ کرم کرنے والا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. ہوتا بھی کیسے جب رب نے دل بنایا ہی نہیں بنایا. چیر کے کس کو دکھائے ہم، دل چیر کے کس کو دکھائے ہم، اسیا کا مداوا کون کرے، اسیا کا مداوا کون کرے. رحمت عالم، رحمت عالم، رحمت عالم، تیرے سوا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں. آتا بھی کیسے جب رب نے بنایا ہی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور اسی کے ساتھ میرے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ سید شفیع بخاری بھی موجود ہیں جو نعت خواں بھی ہیں، ان سے بھی ہم سرکار کی ثنا خوانی سنیں گے. میں اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا جو ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے. اب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انور احمد شیخ صاحب موجود ہیں جو سینئر اینکر پرسن ہیں کوہ نور ٹی وی پہ. پہلے آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا اور یہ کرائمز کے اوپر ورکنگ بھی کرتے ہیں. انور صاحب میں آپ سے اسی ٹاپک سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں اور کرائم کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے کوئی ایسا کیس فیس کیا اپنی لائف کے اندر اب تک؟ سب سے پہلے سمد بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رمضان ٹرانسمیشن جو ہے آپ کی بہت زبردست جاری ہے. اچھا، اس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور سب سے بڑی بات، اگر ابھی رمضان کا ٹاپک چل رہا ہے تو میں اسی پہ آؤں گا، صرف رمضان پہ. ہم جتنے صافی برادری بھائی ہیں نا، جتنے بھی جی، یہ بول بول کے چلا چلا کے تھک گئے کراچی شہر میں. آپ دیکھیں نا کہ ابھی سیری کا ٹائم ہے جی، آپ اپنی فیملی میں ذرا فون کر کے پوچھ لیں ذرا گیس کس طرح کی آ رہی ہے. بالکل آپ پوچھ لیں ان سے ان کے گھر میں بجلی ہے یا نہیں. صحیح بات یار ہم کیا صرف نام کے رہ گئے؟ ہوں ہم نے صرف نام کی نہیں بنایا تھا اسلامی جمہوریت پاکستان. خدارہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے نہ صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان کا خیال کر لیں. ویسے تو آپ لوگوں نے ہم صافیوں کی سننی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے صرف ایک قلم، ہم بولنے اور لکھنے کے لیے ہیں بس. اور ہم نے ہماری اب کسی نے سننی نہیں ہے. وہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب تو پتہ ہے کیا بولتے ہیں کہ یار آپ ایک نہیں 10 خبریں چلا دیں جی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ہم نے حرام کو ہے نا اپنے اندر اتنا سما لیا ہے، اتنا بسا لیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا فرق نہیں پڑتا رزق حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. ہم نے صرف کام کرنا ہے.
हमने ये नहीं देखना कि हम अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं। और बिन खुसूस आप कोई भी वाकया ले लें, क्या सिर्फ हमारा कराची रह गया? कभी छुरी मारने का वाकया तो कराची लावारिस है ना, बिल्कुल डंपर से लोग मर रहे, 100 से ज्यादा तादाद में मर गए। तकरीबन सियासतदान और काफी वेलफेयर एनजीओ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे खुदारा इस पे कोई नोटिस ले। कोई आज भी लांडी के अंदर वाकया हुआ है, ठीक है यार। कभी आपने पूछा रमजान के अंदर उसकी फैमिली क्या किस तरह ईद मनाएगी? अब नहीं, बिल्कुल जिसका जवान बच्चा चला गया, नहीं कोई नहीं बोलता। छुरी मारने का वाकया होगा, कराची में होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। हम लोग थक चुके हैं। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था अभी पिछले दिनों, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो नई नई बातें और जो नए नए मसाइल लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है, इस पे काम करते रहें। और हमेशा मैं आपको सिर्फ इतने कहूंगा, सच के साथ दें बस। जिस तरह आप प्रोग्राम लेके चल रहे हैं ना, बेहतरीन लेके चल रहे हैं। अनवर साहब बात यही है ना, देखें मैं इस टॉपिक को छेड़ूंगा। गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, मैं उसको यहाँ पे कोट करूंगा और मैं अनवर भाई को वो बताऊंगा और इनको वो बात पता होगी। हम लावारिस क्यों हैं? कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। बिल्कुल, सर हम बिल्कुल, आपको बिल्कुल देते ऐसा ही हैं, है। हम फाइलर हैं। कराची आपको टैक्स देता है तो आपका पाकिस्तान चलता है। उसके बावजूद भी गैस हमारे घर में नहीं, हम सिलेंडर यूज करें, पानी हमारे घर में नहीं, वो टैंकर्स हम लगा यूज करें। आप कहाँ बैठे हैं? आप हमारे मसाइल को तो हल करें, उसके बाद आप हमसे आगे टैक्स लें। और टैक्स लेंगे किस मद में, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे वक्फा हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और दौरान वक्फ़ा यहाँ पे दो सनाखा जलवा फरमा हुए हैं, जिनमें एक का नाम है सैयद शाफ़े अली बुखारी। मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। बाजे मन बीना के तार, सुभान अल्लाह। बाजे मन बीना के तार वो आए, नबियन के सुल्तान। अल्लाह अल्लाह, वो क्या बात है, आए, क्या बात है। नबियन के सुल्तान, सुल्तान, नबियों के सुल्तान आए। अल्लाह आई बलाए टाल रहे हो, आई बलाए कोई शक नहीं है, टाल रहे हो, कोई शक नहीं है। कैसे कैसे पाल रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। मुझे जैसे अल्लाहु अकबर, पाल सुभान अल्लाह। रहे हो, कोई नहीं है इस जगियन में, हकीकत है, कोई नहीं है इस जगियन में, तुम सा पालनहार हो, तुम सा पालनहार हो। क्या बात है, क्या बात है। नबियन के सुल्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे। नबियन के सुल्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अभागी, कौन दुखी है, कौन अभागी, कौन दुखी, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान की अल्लाह। कृपा अल्लाहु अकबर। ढूंढ
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ڈھونڈ رہی ہے ان کے سوا اور کون سنے گا. حقیقت ہے، کوئی نہیں سنتا. ان کے سوا اور کون سنے گا. در در کی دھوت کا کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، در سبحان اللہ. در کی دھوت کا سبحان اللہ. سلامت رہو، سلامت رہو. نبیان کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبیان کے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے. تم ہی سنو گے میری، تم ہی کرم کرو گے، دونوں جہاں میں میرا تم ہی بھرم رکھو گے. میرے ساتھ یہاں پہ حسیب اتاری بھی موجود ہیں. میں بھی آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عطیہ نعت پیش کریں. اللہ اکبر. ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں. کیا بات ہے، مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جس اللہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں میرے اللہ اکبر. سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اللہ کیا شبنم ابھی نہ سرد میں ہو اللہ کیا شبنم ابھی نہ سرد میں ہو رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں میرے اللہ جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں مکہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس آ گئے ہو
بٹھا دیے ہیں میرے اللہ جس آ گئے اسی کے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان چھے پلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اور کبھی غم آئے نا تو دل سے ایک دفعہ اکیلے میں بیٹھا کریں اور پھر کہا کریں یا رسول اللہ انظر حالنا, تو پھر دیکھا کریں کرم کیسا ہوتا ہے, اور جب کرم ہوگا تو پھر دیکھنا پریشانیاں ہٹیں گی کیسے. میں یہاں پہ عرفان بھائی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کوئی ایک ایسا میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں آج اس ٹرانسمیشن سے, جو ہماری تو گفتگو چل رہی تھی, کیا دیں گے میسج لوگوں کو؟ آج جو ہماری یہاں پہ ٹرانسمیشن ہوئی, میسج یہ دوں گا میں سب کو کہ یہاں پہ جو موضوع ہوئے بہت اچھے ہوئے, اور مجھے یہاں پہ آنا بہت اچھا لگا. جزاک اللہ, اللہ کو خوش رکھے. اور آپ کی جو یہ ٹرانسمیشن ہے ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے, اچھا ہو رہا ہے. اور میں آپ سب کو میسج دوں گا کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ آئیے, شرکت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. انور بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ذکر بھی چھیڑا تھا گورنر صاحب کا, ڈمپرز کا بھی چھیڑا تھا. گورنر سنگھ صاحب نے کہا تھا اگر 3 سے زیادہ موتیں ہو جائیں گی نا تو میں ایکشن لوں گا ڈمپرز کے اگینسٹ. تو ان کو بتانا یہ تھا سر 3 آپ نے کہیں تھی, یہاں سینچری ہو چکی ہے, اب آپ نے کیا سوچا ہے ڈمپر کے حوالے سے, تو وہ ایک پلیز ہمیں ایک بیان دے دیجئے گا, کیونکہ کراچی والے ہمیشہ بیان سننے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. آپ قانون ضرور بناتے ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بٹ ان قانون پہ عمل نہیں ہوتا. صحافی برادری ہو, میڈیا والے ہوں, ہم لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, ایسے ہی ہے. بالکل سمجھ بھائی, بس میں اتنا کہوں گا کہ گورنر صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بائک جس کی چوری ہو تو وہ میرے پاس آ جائیے گا FIR لے کے. میری اپنی بھی 2 ہو گئی ہیں خیر. تو میں صرف آپ کے پروگرام میں اتنا کہوں گا کہ یار آپ لوگوں کو سفید پوش فیملیاں نظر نہیں آتی. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, پولیو والی ٹیم پہلے پہنچ جاتی ہے, اس کے رشتہ داروں میں بھی پہنچ جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میری فیملی گئی تو میرے گھر والے بتا رہے کہ ہم ان اپنے بھائی کے گھر گئے تو وہاں پولیو والے آ کے کہہ رہے کہ بھائی آپ کے یہاں رشتہ دار آئے. یار جب تم اتنی نالج رکھتے ہو تو تم لوگوں کو غریب نہیں دکھتے؟ یہاں پر آپ اتنے بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں, یہ سب بے وقوف بنانے والی بات ہے. سمجھ بھائی اگر میں کھل کے بولوں یا آپ کھل کے بولیں تو پھر آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. نہیں, میں نے الحمدللہ فیس بھی کیا ہے, ہم اگلے پروگرام میں پھر بیٹھ کے نا اس ٹاپک پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. بالکل ہاں, یہ وکیل لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو ہمارے کو ضمانت کرا. میں صرف اتنا کہوں گا خدارا اس دن خصوص کراچی شہر پہ رحم کرو جی, ٹھیک ہے. کراچی شہر کی عوام آپ کے آگے, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی, یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, کراچی کی عوام کی طرف سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس عوام کو, سفید پوش فیملیوں کو سمجھو بس. یہ جو انہوں نے پولیو والی بات کہی نا, میں اینڈ میں ایک جملہ بولوں گا, دیکھیے گا ان کی بات اور میری بات سیم ہی ہے, فرق کیا کہاں آئے گا. انہوں نے کہا کہ ہر پوری ٹیم پولیو پہ جاتی ہے, بچے یاد ہیں کہ ان کو قطرے پلانے. آپ کو یہ یاد ہے, آپ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں الیکٹریسٹی کے بل دیتے ہیں, سوئی گیس کے بل دیتے ہیں, ہم وہ جو ہے نا ہر گھر میں ہم بڑھتے ہیں بل, آپ کے بالکل بڑھتے ہیں, یقین کریں بڑھتے ہیں. لیکن جب آپ اہتمام سے بل دے سکتے ہیں, جب آپ اہتمام سے ہمارے گھر پہ پولیو کی ٹیمز بھیج سکتے ہیں, تو آپ ہر سفید پوش گھر کے اندر راشن بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کو ہر گھر کا پتہ ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کون سی غریب آبادیاں ہیں, اس پہ کتنے گھر ہیں, اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس ٹائم پہ راشن نہیں ہے. یہ رمضان کے اندر آپ جو راشن افطاری پارٹیاں کرتے ہیں نا سر, ان پہ بینڈ لگائیں حکومت کی افطار پارٹیوں کے اوپر. آپ یہ پیسہ اٹھائیں, غریب آبادیوں میں 7,000 روپے پر بیگ راشن کا آتا ہے, 5,000 روپے آتا ہے, وہاں پہ دے دیں. یہ کرائمز کم ہو جائیں گے, لوگ چوریاں کم کریں گے, ڈکیتیاں کم ہوگی. آپ یقین کریں بہت سارے معاملات صرف اور صرف بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, تب جا کے وہ کرائم کرتا ہے, اور پھر یہ کرائمز بن کے ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے, ہمارا شہر بدنام ہوتا ہے. ایسی بات ہے انور بھائی, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اور دوران وقفہ ہمارے ساتھ یہاں پہ سید وقار شاہ بھی موجود ہیں, جو پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی موجود تھے. وقار شاہ صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ اس میں کوئی ایک جملے میں میسیج دے دیں اپنا. میں بھی بس یہی عرض کروں گا ہماری حکومت سے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, دیکھنے والے, سننے والے, واقعی آپ کی بات سچ ہے کہ ان تک راشن نہیں پہنچتا. اور ہمارے اتنے بزدل لوگ ہیں, افطار پارٹی ان سے کروا لو, روڈوں پہ دسترخوانے سجوا لو, یہ ساری باتیں کر لو تو یہ کر لیں گے, لیکن ان کو بولو سفید پوش تک پہنچاؤ, ہمیں نہیں پتا بھائی, ہم آپ بتا دیں ہمیں کون ہے. لیکن اللہ ان سب کو ہدایت دے, اور اللہ ہماری اس حکومت کو ہدایت دے.
بالکل بالکل. اور اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن میں جو ہمیں اسپانسر کیا ہے, میں سب سے پہلے تو اپنے تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کروں, جس میں سلمان اینڈ سنز, روح افزا, نیو الجنت کیٹرنگ اینڈ سروسز, کمال اینڈ سولر, اوکٹرا LED TV, ہائیجین فیکٹر, اورا پراپرٹیز اینڈ 21 بلڈرز. یہ ہمیں ہمیشہ اسپانسر کرتے ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. بٹ یہاں پہ آج ہماری ٹرانسمیشن کے اندر سلمان اینڈ سنز والے جو ہیں انہوں نے کچھ پروڈکٹس بھیجی ہیں, اور یہ ان کی نیو پروڈکٹ ہیں. ایک بات ہوتی ہے جو قیمت پہ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جو کوالٹی کے اوپر ہوتی ہے. دیر از نو کمپرومائز آن کوالٹی. کون؟ سلمان اینڈ سنز, جنہوں نے اپنی نئی پروڈکٹ لانچ کروائی, جس میں سری چاچا سوس ہے, کیرولینا گولڈ ہے, مینگو ہوبانیرو, اس کے علاوہ بفیلو اسٹائل ہاٹ سوس ہے, اور منچورین سوس ہے. یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کی قیمت بھی بہت کم ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ کوالٹی کے حساب سے بہت اچھی ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دوسرے برانڈز دیکھتے ہو یا دوسرے برانڈز آپ یوز کرتے ہو, ان کے کیچپ سوس یوز کرتے ہو, تو ایک دفعہ میری ریکویسٹ آپ سے کہ آپ ان کو بھی یوز کریے گا. اور ایک اور بات کہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا سیکھیں. سر شربت روح افزا ہم پیتے ہوئے آ رہے ہیں, جس نے اب آج بنایا نا اس کو بھی پروموٹ کر لیں. سر ہم پہلے سے جو ہے نا وہ قورمے کے شان کے شاشے کھا رہے ہیں, لیکن یہ جو نیو برانڈز ہیں نا ایٹ لیسٹ ان کو اٹھائیں. دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, ہم نے پروموٹ نہیں کیا. یہی ٹیلنٹ کل کو باہر جاتا ہے, پھر آپ بولتے ہیں ہمارے ملک سے ٹیلنٹ باہر چلا گیا. یار جب آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ پروموٹ نہیں ہوتے. تو آپ کو ضرورت ہے اس ٹائم کی کہ نئی الیکٹرک کی کمپنیز کو انوینٹ کریں, اسی طریقے سے نیا ٹیلنٹ لے کے آئیں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. اسی کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو آج کی ٹرانسمیشن بہت اچھی لگی ہوگی. اسی اپنے پن کے ساتھ آپ اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے اگلی ٹرانسمیشن میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.